السلام علیکم، ویلکم ٹو شرجیل ٹی وی۔ آج ہم ورلڈ وار 2 کے متعلق بات کریں گے۔ ورلڈ وار 2 میں جرمنی کا پہلا فوجی سپاہی جاپان جبکہ امریکہ کا پہلا فوجی سپاہی روس کے ہاتھوں مارا گیا۔ یورپ میں جہازوں سے گرائے گئے بموں سے 1 لاکھ سے زیادہ فوجی سپاہی مارے گئے۔ ورلڈ وار 2 میں امریکی میرینز کے زیادہ فوجی سپاہی مارے گئے۔ ہولوکاسٹ کے دوران پولینڈ کی ایک نرس نے 3,000 بچوں کو شیلٹر کیمپوں میں منتقل کیا اور دیکھ بھال کی۔ ورلڈ وار 2 میں برطانوی فوجیوں کو ایک ہی دن میں 3 ٹیشو پیپر جبکہ امریکیوں کو 22 ٹیشو پیپرز کی شیٹ ملتی تھی۔ 1941 میں 30 لاکھ سے زیادہ کاریں امریکہ میں بنائی گئیں جبکہ ورلڈ وار 2 کے دوران صرف 139 کاریں بنائی گئی تھیں۔ ہر 5 میں سے 4 جرمن سپاہی ویسٹرن فرنٹ کے مقام پر مارا گیا۔ 1923 میں سوویت یونین میں پیدا ہونے والے بچوں میں سے صرف 20% ہی زندہ رہے۔ ورلڈ وار 2 میں سب سے کم عمر ترین امریکی فوجی سپاہی گراہم تھا جو جنگ کے دوران 12 سال کی عمر میں زخمی ہوا۔ ہر 4 میں سے صرف ایک فوجی سپاہی جرمن یو بوٹس میں زندہ رہا۔ ورلڈ وار 2 میں اسٹینلی گریڈ میں روس کے فوجی سپاہیوں اور شہریوں کی اموات امریکہ اور برطانیہ کے مشترکہ فوجی سپاہیوں سے زیادہ ہوئی۔ ایڈولف ہٹلر کے بھتیجے ولیم ہٹلر نے ورلڈ وار 2 کے دوران امریکی نیوی میں خدمات سر انجام دیں۔ ورلڈ وار 2 کے دوران جاپان کا سب سے بڑا جاسوسی کا نیٹ ورک میکسیکو میں پکڑا گیا۔ روسی کیمپوں میں ڈیتھ ریٹ 85% تھا۔ جرمنی میں جو پہلا بم گرایا گیا اس سے چڑیا گھر کا صرف ایک ہاتھی مارا گیا۔ ہیرو اوناڈا جاپانی آرمی کا انٹیلیجنس آفیسر تھا جس نے ورلڈ وار 2 میں حصہ لیا اور کبھی سرنڈر نہیں کیا، یہاں تک کہ 30 سال بعد 1974 میں فلپائن میں اپنی پوزیشن پر موجود رہا۔ اوناڈا کے فارمر کمانڈر ذاتی حیثیت میں خود فلپائن گئے اور اوناڈا کو ڈیوٹی ختم کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ورلڈ وار 2 میں کل اموات 5 سے 7 کروڑ تھیں۔ 80% اموات روس، چائنا، جرمنی اور پولینڈ کی تھی۔ 50% اموات عام شہریوں کی تھی جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ 1930 میں جرمن نازیوں نے نئے جدید ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیے تھے جبکہ اس دوران برطانیہ اور فرانس مکمل طور پر پرسکون رہے۔ جولائی 1937 میں دوسری سائنو جاپانیز جنگ مارکو پولو پل سے شروع ہوئی۔ ناز سوویت ٹریٹی 23 اگست 1939 کو سائن کی گئی۔ نازیوں نے 1 ستمبر 1939 کو پولینڈ پر حملہ کیا۔ 2 دن بعد 30 ستمبر کو صبح 11:15 پر جرمنی پر بھی جنگ جاری کر دی گئی۔ پولینڈ کے 70,000 لوگ مارے گئے، 1,30,000 زخمی ہوئے جبکہ 70,000 لوگوں کو جنگی قیدی بنایا گیا۔ 17 دسمبر 1939 کو برطانیہ کو ارجنٹینا میں کامیابی نظر آنے لگی۔ سوویت یونین نے نومبر 1939 میں فن لینڈ میں مداخلت کی۔ 12 مارچ 1940 کو ماسکو پیس ٹریٹی سائن کیا گیا۔ ورلڈ وار 1 میں فرانس کے پاس یورپ کی سب سے بڑی فوج تھی لیکن جنگ کے اختتام پر فرانس کو بھاری نقصان ہوا تھا جس کے نتیجے میں ورلڈ وار 2 میں فرانس کی پیش قدمی بہت سست رفتار رہی۔ جرمن فوج نے فرانس میں میگنیٹ لائنز کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے پیرس میں داخل ہوئے اور فرانس کو بھاری نقصان پہنچایا۔ جرمنوں نے برطانیہ کی 1920 میں بنائی گئی ٹیکٹس کو استعمال کر کے جنگی جہازوں اور آرمڈ گاڑیوں کو استعمال کر کے قبضے کیے۔ ڈنکرک کے مقام پر الائیڈ فورسز کے 80,000 فوجی مارے گئے۔ آپریشن ڈائنامو کے ذریعے 45,000 سپاہیوں کو ریسکیو کیا گیا۔ آپریشن ڈائنامو میں 200 بحری جہاز اور 600 آبدوزیں استعمال کی گئیں۔ جرمن جنرل میوسولینی نے 10 جون کو جرمن قیادت کو بتائے بغیر فرانس پر حملہ کیا لیکن اسے شکست ہوئی۔ جرمن کے 60,000 جبکہ فرانس کے 20,000 اموات ہوئیں۔ 17 جون کو جرمن بمبار طیاروں نے برطانیہ کے جنگی جہازوں لینکیسٹریا کو سمندر میں ڈبویا۔ مجبوراً برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے 1,91,000 فوجیوں کو واپس آنا پڑا۔ جرمن افواج 14 جون کو فرانس میں داخل ہوئی جبکہ فرانس نے ارمسٹس ایگریمنٹ 22 جون کو کوپن ہیگن میں سائن کیا۔ 1940 کی گرمیوں میں فرانس، ڈچ اور بیلجیم کے پناہ گزینوں کی تعداد 80 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔
22 جون کو فرانس کا آرمیسٹس ایگریمنٹ سائن کرنے تک 3,60,000 اموات ہو چکی تھی، جبکہ 19 لاکھ فوجی سپاہی جنگی قیدی بنا لیے گئے تھے۔ 2 جولائی 1940 کو ہٹلر نے برطانیہ پر حملہ کرنے کا آرڈر کیا، لیکن جرمن جرنیلوں نے ایئر فورس اور نیوی کے ذریعے برطانیہ پر حملہ کرنے کا پلان بنایا۔ جرمن افواج کی ایئر فورس کو روکنے کے لیے برطانیہ نے بھی ڈاؤڈنگ سسٹم لانچ کیا۔ اس سسٹم کے تحت برطانوی ریڈارز اور ایئر کرافٹ کے درمیان کمیونیکیشن کو بہتر کیا گیا۔ جولائی 1940 میں برطانیہ کے پاس کل 1960 ایئر کرافٹ موجود تھے۔ 13 اگست 1940 کو جرمنی نے برطانیہ کے کمیونیکیشن سینٹرز پر جہازوں کی مدد سے حملے کیے اور یہ حملے ستمبر کے پہلے ہفتے تک جاری رہے۔ 20 اگست 1940 کو برطانیہ کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے برطانیہ کے ہاؤس آف کامن میں تقریر کی۔ برطانیہ کا ہر وہ پائلٹ جس نے جنگ میں حصہ لیا، اسے دی فیو کا خطاب دیا گیا۔ 31 اگست 1940 کو جرمن حملے کے ایک ہی دن میں برطانیہ کے 39 ایئر کرافٹ اور 14 پائلٹ مارے گئے۔ 7 ستمبر 1940 کو جرمنی نے 1000 ایئر کرافٹس کے ذریعے ایک ہی دن میں برطانیہ پر حملہ کیا، لیکن 21 اکتوبر تک جرمنوں کو بھاری نقصان ہوا۔ برطانیہ کے 1547 ایئر کرافٹ اور 1966 اموات، جبکہ جرمنی کے 1887 ایئر کرافٹ اور 4330 اموات ہوئیں، جن میں 3336 عورتیں بھی شامل تھیں۔ 1940 تک کے اینڈ تک 55,000 برطانوی شہری جرمن حملوں میں مارے گئے۔ 7 ستمبر 1940 سے لگاتار 57 راتوں تک لندن پر جرمن فوج کی طرف سے بمباری کی گئی، جس پر 1,80,000 برطانوی شہریوں نے انڈر گراؤنڈ سسٹم میں پناہ لی، لیکن پھر بھی ان میں سے 40,000 عام شہری مارے گئے۔ 16 دسمبر 1940 کو برطانیہ نے جرمن شہریوں پر پہلا حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 380 جرمن شہری مارے گئے۔ برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے حملے میں جولائی 1943 سے فروری 1945 تک ہیمبرگ اور ڈریسڈن میں 40,000 اموات ہوئیں، جن میں 25,000 عام شہری تھے۔ جنگ کے اختتام تک الائیڈ فورسز کی بمباری سے 60,000 جرمنز مارے گئے۔ کل مرنے والے جرمن شہریوں کی تعداد 60,000 تھی، اور اس جنگ میں افریقہ اور مڈل ایسٹ کے کچھ علاقے بھی استعمال ہوئے۔ آپریشن کمپاس میں جنرل سر آرچی ہالڈ نے 2,15,000 اطالوی اور 36,000 برطانوی فوجیوں پر کمانڈ کی۔ اپریل 1941 میں نئی جرمن حکومت میں عراق پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ آپریشن ٹائیگر میں برطانیہ کے 92 ٹینک مکمل تباہ ہو گئے۔ جنوری سے اگست 1941 تک 90 ایکسس شپس سمندر میں ڈوب گئے۔ 25 اگست 1941 کو سوویت یونین اور برطانیہ نے ایران کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنے کے لیے ایران پر حملہ کیا۔ 21 جون 1942 کو جرمن رومل نے ٹوبرک کے مقام پر ہزاروں ٹن تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا۔ جنوبی افریقن وار میں 2,50,000 سپاہی اور 12 جرنیلوں نے سرنڈر کیا۔ نومبر 1939 میں جنگی قیدیوں کو مارنے کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ چیمبرز کا بھی استعمال کیا گیا۔ برطانیہ اور اس کے اتحادیوں نے 1,00,000 ذہنی اور جسمانی معذور جرمنز کو جنگ کے آغاز سے اگست 1941 تک قتل کیا۔ 1941 میں جرمن نازیوں کی طرف سے 2,00,000 سوویت یونین کے جنگی قیدیوں کو بھوکا رکھ کر مارا گیا۔ 1941 سے 1944 تک جنوبی سوویت یونین میں 2,00,000 یہودی بھی جرمن نازیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ جرمن فوجیوں نے الائیڈ فورسز کے سپاہیوں کی ڈیڈ باڈیز کے بدلے میں کپڑے اور تحائف وصول کیے۔ ہولوکاسٹ میں 6,00,000 یہودیوں کا قتل عام کیا گیا، جبکہ کل اموات 12,00,000 سے زیادہ ہوئیں۔ 10 ستمبر 1939 کو فرینڈلی فائر کے نتیجے میں برطانیہ کی پہلی آبدوز تباہ ہوئی۔ جرمن جنگی ایئر کرافٹس کے 3 اکتوبر 1939 کو امریکہ کے تجارتی بحری جہاز پر بھی قبضہ کیا۔ 1940 کے ایک ہی ہفتے میں جرمن یو بوٹس نے رائل نیوی کے 27 جہاز ڈبوئے۔
1940 سے پہلے برطانیہ کو 2 لاکھ ٹن کھانے پینے کی چیزوں کا بھی نقصان ہوا۔ 1940 میں امریکہ نے برطانیہ میں ایئر اور نیول بیسز بنانے کے بدلے میں 50 ڈسٹرائر شپس دیے۔ اوٹو پہلا جرمن یو بوٹ کا کمانڈر تھا جس نے ایک یو بوٹ سے الائیڈ فورسز کے 37 جہاز ڈبوئے۔ 8 مارچ 1941 کو اٹلانٹک اوشن میں جنوبی اور مغربی امریکہ کے لیے ہائی سیکیورٹی زون بنایا گیا۔ جرمن فیمڈ وار شپس نے 27 مئی 1941 کو الائیڈ فورسز کے HMS آرک رائل ایئر کرافٹ پر حملہ کیا اور 2200 فوجی سپاہی مارے گئے۔ جرمن وار شپ کے اس حملے میں صرف 110 الائیڈ سپاہی زندہ بچ گئے۔ 7 دسمبر 1941 کو جاپان نے امریکہ کے پرل ہاربر پر حملہ کیا۔ اس حملے میں امریکہ کے 3500 فوجی سپاہی مارے گئے جبکہ 2 ڈسٹرائر شپس اور 88 ایئر کرافٹ تباہ ہوئے۔ 15 فروری 1942 کو سنگاپور نے جاپان کے آگے سرنڈر کیا۔ 4 جون 1942 کی بیٹل مڈ وے میں جاپان کے 4 ایئر کرافٹ کیریئر، 1 کروز شپ اور 250 ایئر کرافٹ تباہ ہوئے۔ ورلڈ وار II میں جاپان کی 60% اموات، 17,75,000 کھانے کی کمی اور بیماریوں سے ہوئی۔ جیما آئی لینڈ پر مسلسل 76 دنوں تک بیماری کی گئی۔ 6 اور 9 اگست 1945 کو امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے۔ ڈی ڈے تک فرانس کی 34,000 شہری اموات ہوئیں۔ 6 جون 1944 کو 1,30,000 سپاہیوں نے بحری جہازوں کے ذریعے نارمنڈے کے ساحلوں پر لینڈنگ کی۔ ڈی ڈے پر جرمنز کی 10,000 اموات ہوئیں۔ نارمنڈے کے ساحلوں پر ایک ہفتے میں الائیڈ فورسز کے 3,25,000 فوجی سپاہیوں نے قبضہ کیا جبکہ نارمنڈے کی بیٹل میں 2 لاکھ اموات ہوئیں۔ ستمبر 1944 کے مارکیٹ گارڈن آپریشن میں 15,000 الائیڈ سپاہیوں نے اپنی جانیں دیں۔ مارچ 1945 میں رائن کے مقام پر الائیڈ فورسز کی مارچ کے دوران 3,50,000 جرمنی اور پولینڈ کے قیدی مارے گئے۔ گوئبلز نے امریکی صدر روز ویلٹ کی موت کی جھوٹی افواہیں اڑا دیں جس کا مقصد صرف ہٹلر کو یہ باور کرانا تھا کہ وہ یہ جنگ جیت جائے گا۔ جون 1941 میں سوویت یونین کے پاس 5,50,000 فوجی سپاہی موجود تھے۔ ستمبر 1941 سے جنوری 1944 تک لینن گارڈ کے مقام پر 10 لاکھ عام شہری مارے گئے۔ 1942 سے 1943 میں اسٹینلی گریڈ کی جنگ میں 20 لاکھ اموات ہوئیں۔ 1942 سے 1943 تک قحط پیدا ہو گیا۔ مجبور سوویت یونین کو امریکہ سے کھانے پینے اور دوسری ضروریات زندگی کی چیزوں کے لیے سوویت لینڈ لیز ایگریمنٹ کرنا پڑا۔ 1943 سوویت فورسز کی 58 لاکھ جبکہ جرمن فورسز کی 27 لاکھ اموات ہوئیں۔ 22 جون 1944 میں سوویت فورسز نے آپریشن بیگریشن شروع کیا جس میں 16,70,000 لوگوں نے حصہ لیا۔ 1945 تک سوویت فوج میں 6 لاکھ آدمیوں کا اضافہ ہوا جبکہ جرمن فوج کی تعداد 3 گنا کم ہو چکی تھی۔ 16 اپریل 1945 سے 2 مئی 1945 تک سوویت فورسز کی 3,52,000 اموات ہوئیں۔ ورلڈ وار II میں ایسٹرن فرنٹ کے مقام پر 3 کروڑ اموات ہوئیں۔ نئی مزیدار اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے لائک شیئر کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ خوش رہیں، اللہ حافظ۔